بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد بہت احترام کے لائق حاضرین اور سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان امانت داری، یہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اور اس حوالے سے ہم ان باتوں کو آج دہرائیں گے اور یاد دہانی کریں گے جو امانت داری کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے محبوب کا فرمان ہے، اور ہمارے اسلاف جو صلاحات تھے ان کا طریقہ اور عادت تھی۔ امانت داری یعنی کسی چیز کو اگر آپ کے وہ حوالے کی گئی ہے تو آپ اس کو بغیر کسی تبدیلی کے اور بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی کم و بیشی کے آپ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور جب بھی امانت رکھوانے والا یا رکھنے والا آپ سے اس کا تقاضا کرے تو آپ اس کو اسی حالت کے اندر واپس کر دیں۔ دین اسلام نے امانت داری پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو دوران خطبہ تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ سے، اس کے رسول سے اور آپس میں امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ آیہ مبارکہ اگرچہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عمومی ہے اور قیامت تک کے لیے باقی ہے، تاکہ مسلمان اس پہ عمل کر کے امانت میں خیانت سے بچ سکیں اور ان برائیوں سے محفوظ رہ سکیں جو اس کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہیں۔
یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی؟ غزوہ احزاب کے بعد یہودیوں کے جو قبیلے مضافات مدینہ میں آباد تھے اور جنہوں نے مشرکین مکہ کی مدد بھی کی، ان کی حمایت بھی کی، ان کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا اور ان کی معاونت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے پھر ان کی سرکوبی کے لیے نکلے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احزاب جس میں مشرکین مکہ اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر مدینے پر چڑھائی کی تھی انہوں نے اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے کوشش کی تھی، تو اس میں جن لوگوں نے مشرکین مکہ کو مدد کا یقین دلایا اور کہا کہ تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے حملہ کریں گے اور اس طرح مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، ان میں ایک قبیلہ بنو قریظہ بھی ہے۔ جب اللہ پاک نے غزوہ احزاب کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین مکہ اور ان کی حلیف جماعتیں وہاں سے بھاگ گئیں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما تھے حضرت ام سلمہ کے گھر، اور آپ غسل فرما رہے ہیں کہ جبریل امین نازل ہوئے۔ آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے اور آپ نے ہتھیار اتار دیے۔ فوری طور پہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے نکلیے جن لوگوں نے بدعہدی کی اور آپ کی مخالفت کی، ان کا بھی آپ نے علاج کرنا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اعلان کروا دیا اور مدینہ پاک کے تمام لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کر وہاں پہ پہنچے اور اس کے بعد بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یہ خوف زدہ ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس وسائل بہت تھے، کھانے پینے کا سامان بھی بہت تھا، سارے وسائل موجود تھے، اس کے برعکس مسلمان انتہائی تکلیف میں تھے، غزوہ احزاب کی تکلیفیں برداشت کی، اب اس کے بعد شدید جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، یہ لوگ تو اپنے قلعوں میں تھے لیکن مسلمان کھلی فضا کے اندر، اور وہاں پہ سردی کو بھی برداشت کر رہے ہیں اور دیگر تکلیفیں بھی ان کو آ رہی ہیں، لیکن اللہ پاک کی مہربانی یہ ہوئی کہ بنو قریظہ کے دلوں میں اللہ پاک نے خوف پیدا کر دیا اور یہ ڈر گئے، اور ڈرنے کے بعد انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے پاس خبر بھیجی کہ آپ ہمارے پاس کوئی آدمی بھیجیں تاکہ ہم آپ سے کوئی بات چیت کر سکیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھیجا گیا، اور جب بھیجا گیا تو یہ لوگ جمع ہو گئے، مرد بھی جمع ہو گئے، عورتیں بھی جمع ہو گئی، عورتوں نے رونا شروع کر دیا، بچوں نے چلانا شروع کر دیا، یہ نرم دل تھے اور بہت مہربان آدمی تھے، تو ان کا دل پسیج گیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ بتاؤ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جو جواب میں اشارہ کیا، کہا کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، ایسے کر کے ہاتھ پھیرا، یعنی تمہاری گردنیں ماری جائیں گی، چونکہ تم نے بدعہدی کی ہے اور تم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو۔ جب یہ بات کی تو فوراً احساس ہوا کہ میں نے تو اللہ اس کے رسول سے خیانت کی ہے، مجھے اللہ نے یہاں پہ، اس کے رسول نے یہاں پہ بھیجا تھا اور ایک کام دے کے بھیجا تھا، مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ میں ایسی بات کرتا جس سے ان کو پتہ چل جائے اور یہ لوگ کوئی اور تیاری کر نکلیں۔ تو حضرات گرامی روتے وہاں سے واپس پلٹے اور شرم کے مارے حضور کی بارگاہ میں بھی نہیں گئے۔ اللہ اکبر! میں کبھی سوچتا ہوں غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں،
گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، ہم سے بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے، لیکن ہم کس دیدہ دلیری کے ساتھ پھر بھی حضور کی بارگاہ میں رہ جاتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں۔ یہ صحابہ تھے، ان کا ایمان یہ تھا کہ میں نے اللہ رسول سے خیانت کی ہے اور اب میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ خاموشی سے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے بلکہ مسجد نبوی کے اندر گئے اور جانے کے بعد اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ جو لوگ مسجد نبوی کو دیکھ چکے ہیں وہاں پہ مختلف ستون ہیں اور ان ستونوں کے مختلف نام ہیں۔ ستون سریر بھی ہے، ستون وفود بھی ہے اور انہیں میں سے ایک ستون کا نام ستون توبہ بھی ہے۔ تو اہل محبت وہاں پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد ستون توبہ کے پاس خاص طور پہ جا کر توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ حضرات گرامی انہوں نے جا کر اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ یہ احساس ہے انسان کے اندر، اگر یہ انسان کے اندر احساس بیدار ہو جائے تو پھر غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی کے بعد تائب ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ غلطی انسان کی سرشت میں ہے، بھول جانا انسان کی نیچر میں ہے، لیکن غلطی کے بعد توبہ کر لینا اور اس کا ادراک کر لینا، اس کا احساس کر لینا، حضرات گرامی اصل میں انسانیت اسی کا نام ہے۔ اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 راتیں اپنے آپ کو باندھے رکھا۔ جب نماز کا ٹائم آتا ان کی اہلیہ یا ان کی بیٹی آتی اور آنے کے بعد کھول دیتی کہ نماز پڑھتے، پھر سے ستون کے ساتھ باندھ دیے جاتے۔ اسی طرح یہ دن گزرے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جب بھیجا ان کو اور یہ نہیں آئے تو پوچھا ان کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ رسول کے حق میں خیانت ہوئی ہے مجھ سے، تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ اکبر! سنیے اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتے میں ان کے لیے معافی مانگ لیتا، اللہ پاس سے استغفار کرتا، اللہ کریم معافی عطا فرما دیتا۔ حضرات گرامی ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ جو امتی گنہگار ہو کر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے اور حضور کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگتا ہے، حضور بھی اس کے لیے اللہ پاک سے معافی کی درخواست پیش کرتے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو معافی مل جاتی ہے، گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے اور لوجد اللہ التواب الرحیم اس پر وہ اس کا مصداق بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال جب سرکار کو پتہ چلا کہ اس نے ایسا کیا ہے، فرمایا اس کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، میں اس کی معافی کے لیے انتظام کرتا، استغفار کرتا۔ اب وہ نہیں آئے، اپنا معاملہ خود کیا ہے، لہٰذا جب تک رب کی بارگاہ سے حکم نازل نہیں ہوتا اب میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا۔ ایک بات تو یہ حضرات گرامی ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ غلطی ہو جانے کے بعد اس پر پشیمان ہونا اور اس کا اظہار نہ کرنا، صرف اللہ پاک سے توبہ مانگنا اور اللہ پاک سے معافی مانگنا، یہ انسان کے لیے مناسب ہے، بجائے اس کے کہ انسان اپنی غلطی کا اظہار کرتا پھرے، اعلان کرتا پھرے۔ یہ اصل میں غلطی کو پکا کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے اور کوئی نہیں جانتا تو انسان خاموشی سے رب کی بارگاہ میں سر جھکا دے اور اللہ پاک سے معافی مانگے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے اور معافی دینے پر وہ قادر بھی ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ وہ جب چاہے بندے پر کرم فرما دے اور بندے کی توبہ قبول فرما لے۔ بہرحال جب اپنے آپ کو باندھ لیا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ نے سنا، حضور نے فرمایا جب تک اس کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوتا ہم بھی اس کو نہیں کھولیں گے۔ تو نماز کے لیے اور قضائے حاجت کے لیے ان کو کھولا جاتا اور یہ وہیں پہ بندے رہے۔ اور حضرات گرامی نتیجہ کیا ہوا کہ 7 دن کے بعد یا 9 دن کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، حضور مسکرانے لگے۔ ام سلمہ نے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ آپ کے چہرے کو اسی طرح مسکراتا رکھے، ذرا یہ تو فرمائیں کہ مسکرانا کس بات پہ ہے؟ کون سی بات آپ کو پسند آئی ہے؟ کس بات نے آپ کو راضی کر دیا ہے؟ فرمایا ابو لبابہ کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔
اب یہاں پر بھی کمال دیکھیے، حضور کی اپنے غلاموں سے محبت دیکھیے، ارے توبہ کی قبولیت اس کو مل رہی ہے اور خوشی میرے حضور کو ہو رہی ہے۔ کیا اس سے بڑے کریم آقا بھی کوئی ہوں گے؟ کیا اس سے بڑھ کے شفیق بھی کوئی ہوں گے؟ حضرات گرامی، توبہ امتی کی قبول ہو رہی ہے، غلطی اس سے ہوتی ہے، توبہ اس کو مل رہی ہے اور خوشی میرے حضور کو ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رہے حضرات گرامی، امتی جب گناہ کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں وہ گناہ پیش ہوتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام کو ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں آپ کے اعمال جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور وہ گناہ اعمال اچھے نہیں ہوتے تو پھر کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ استغفار کرتے ہیں، اور جب آپ کے اچھے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو حضور پر ایک مسرت اور ایک خوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اعمالات بھی پیش ہوتے ہیں، کل بھی پیش ہوتے تھے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ بہرحال کریم آقا علیہ السلام مسکرانے لگے ابو لبابہ کی توبہ کی قبولیت کی خوشی سن کر۔ ام سلمہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو میں جا کے خوشخبری سنا دوں؟ معلوم یہ ہوا اگر کوئی اچھی بات ہے اس کا پرچار کرنا اچھی بات ہے اور بری بات ہے اس کو چھپانا دین کا حکم ہے۔ اب خوشی کی بات تھی، ایک کی دل جوئی کا سامان تھا، ایک کی قبولیت کا سامان تھا، ایک کی توبہ قبول ہونے کا معاملہ تھا۔ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں جا کر انہیں خوشخبری سنا دوں؟ فرمایا بالکل کیوں نہیں، آپ ضرور جاؤ خوشخبری سناؤ۔ ام سلمہ دروازے میں کھڑی ہوئی اپنے حجرے پاک کے دروازے کے اندر، اور کھڑے ہونے کے بعد جب یہ خوشخبری سنائی تو مسلمان دوڑ پڑے، دوڑ پڑے اور چاہا کہ بڑھ کر ابو لبابہ کے تمام زنجیریں کھول دی جائیں، جس زنجیروں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے ان کو دور کر دیا جائے مگر قربان جائے ابو لبابہ کے۔ فرمایا مسلمانوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں چاہتا ہوں جس حضور کے صدقے، جس نبی کے صدقے اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے وہی کریم آقا علیہ السلام آ کر میری زنجیریں بھی کھولیں۔ یہ صحابہ کی محبت تھی اور ان کا حضور کے ساتھ تعلق تھا۔ حضرات گرامی، ایک تو یہ وجہ بنی کہ اسے خیانت قرار دیا۔ اللہ رسول کا جو ایک ان کے پاس مسٹری تھی، ایک راز تھا، اس راز کو افشا کر دیا۔ اللہ رسول کی بات کو انہوں نے وہاں پہ جا کے پیش کر دیا۔ اور حضرات گرامی اس کی ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے اور وہ یہ ابو لبابہ ہی وہ صحابی ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، اور بہت سارے لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہے۔ بڑی مشکل کا یہ دور تھا اور مسلمانوں کے پاس تین مسلمانوں کے پاس یا چار مسلمانوں کے پاس ایک سواری تھی، کھانے پینے کا سامان بھی بہت کم ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو وسائل تھے، میں نے سوچا آج نہیں تو کل چلے جاؤں گا، کل نہیں تو پرسوں چلے جاؤں گا، اسی طرح کرتے کرتے قافلہ دور نکل گیا۔ ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نیکی کا جب خیال آئے آپ کے ذہن کے اندر اسے فوراً کر گزرے ورنہ شیطان بڑا ظالم ہے۔ ایک موقع آپ نے ضائع کر دیا پھر 100 قسم کے بہانے، 100 قسم کے ہیلے آپ کے سامنے لے آئے گا۔ اگر نماز کا وقت ہے تو نماز فوراً پڑھ لیں، زکوٰۃ کا وقت ہے زکوٰۃ فوراً ادا کر دیں، حج کا ٹائم آیا ہے فوراً حج ادا کر لیں، عمرے کی اللہ توفیق دے رہا ہے عمرہ ادا کر لیں، کسی کی مدد کرنے کا موقع ملا ہے فوراً کر گزریں ورنہ یقین مانیے شیطان بڑا ظالم ہے اور انسان کو فوری طور پہ راستے سے ہٹا دیتا ہے اور انسان کو پھسلا دیتا ہے۔ اسی بنا پر فرمایا کہ انسان کو جو پہلا خیال آتا ہے نیکی کا اسے الہام کہتے ہیں۔ جو پہلا نیکی کا خیال انسان کے ذہن میں آئے اسے الہام کہتے ہیں، اور الہام من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو خیال آتا ہے وہ وسوسہ ہوتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے کسی موقع پر بلکہ بارہا یہ بات بتائی ہے، ایک مرید نے اپنے پیر سے گزارش کی، اپنے پیر کے ساتھ جا رہا ہے سفر پہ، اور سفر کے اندر عالم کیا ہے کہ پیر صاحب کے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے،
مرید کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پیر کو چلنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرا شیخ ہے، میرا مرشد ہے، انہیں چلنے کے اندر تکلیف ہو رہی ہے، تو کیوں نہ اپنا رومال اتار کے پیر کے پاؤں میں باندھ دوں۔ تو پھر فوری طور پہ عمل نہیں کیا، تھوڑی دیر کے بعد خیال کیا تھا کہ یار سفر تو ہو رہا ہے نا، کام تو چل رہا ہے، پھر قیمتی رومال کو کیوں ضائع کیا جائے؟ سفر تو جاری ہے، سفر رکا نہیں ہے، لہذا کام تو ہو رہا ہے، لہذا اپنے رومال کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سفر اختتام پذیر ہوا، اپنی منزل پہ پہنچے۔ اب مرید اپنے شیخ سے سوال کرتا ہے، اے میرے شیخ طریقت، مجھے یہ بتائیں الہام کسے کہتے ہیں، وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے صاحب نظر اللہ اپنے بندوں کو کیسی نظر عطا فرماتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کہاں تک کی رسائی عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی فرمایا، بیٹا وہ جو پہلا تیرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے رومال کو پھاڑ کر اپنے پیر کے پاؤں میں باندھ دوں، یہ الہام تھا، یہ من جانب اللہ تھا، یہ نیکی کی خیر خبر تھی جو تجھے عطا فرمائی گئی، اور اس کے بعد تو نے سوچا کہ یار رومال پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے، سفر تو طے ہو رہا ہے، کٹ بھی جائے گا، ختم بھی ہو جائے گا۔ یہ وسوسہ تھا جو شیطان کی طرف سے تھا۔ تو عزیزان گرامی یہ فرماتے ہیں، میرے پاس میں آئیں بائیں کرتا رہا، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، جیسے کہ عام طور پہ ہمارا بھی معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، ہم سوچتے ہیں ابھی بڑا ٹائم بڑا پڑا ہوا ہے، پڑھ لیں گے، زکوٰۃ دینے کے ٹائم آئے، اچھا یار پورا سال میں جب مرضی زکوٰۃ ادا کر لیں، روزہ رکھنے کی بات آئے معمولی بات پہ روزے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، حج کرنے کی بات آئے بہت سے بہانے ہمارے سامنے آتے ہیں، عمرہ کرنے کی بات آئے، رات گرامی میں بہت سارے معاملات ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے نیکی کا خیال جب بھی آپ کے دل کے اندر آئے فوراً کر گزریے۔ ابو لبابہ کہتے ہیں میں اس مقام پہ بھی لیٹ ہو گیا، اور بالآخر لشکر گیا اور کامیاب واپس لوٹا، اور جب واپس لوٹا تو لوگ جا کر اپنی اپنی صفائیاں پیش کرنے لگے، جو نہیں جا سکے تھے، یا رسول اللہ مجھے فلانا کام تھا، مجھے فلانا کام تھا، مجھے فلانا کام تھا، اس بنا پر نہیں جا سکا۔ حضور سب کے ساتھ پردہ پوشی فرماتے رہے، چلو ٹھیک ہے۔ ابو لبابہ کہتے ہیں 3 صحابی ایسے تھے جن کا ایمان تھا کہ آج نہیں تو کل اللہ کے رسول سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی، اللہ بتا دے گا کہ ہمارا معاملہ کیا تھا، لہذا جھوٹ بولنے کی بجائے سچ بولنے میں فائدہ ہے، سچ بولنے میں بچت ہے۔ لہذا جا کر سیدھی عرض کی، یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ میری سستی مجھے پیچھے لے کے بیٹھ گئی، میرے پاس سواری بھی تھی، میرے پاس وسائل بھی تھے، سب کچھ موجود تھا، لیکن میں جان بوجھ کر سستی کرتا رہا، اور اس کے نتیجے میں میں اس نیکی سے محروم رہ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے سچ بولا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ توبہ قبول ہوئی حضرات گرامی اس کے بعد ان کو کھولا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان اللہ سے رسول سے خیانت کرتا ہے حضرات محترم، وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، اللہ سے بھی خیانت نہ کرو۔ خیانت کیا ہے؟ نماز اللہ کا حکم ہے، نماز ادا نہ کرنا یہ خیانت ہے، اور نماز کو رسول سے خیانت کیا ہے کہ رسول کے طریقے کے مطابق ادا نہ کرنا، یہ بھی رسول سے خیانت ہے۔ اس موقع پر کیا معاملہ تھا حضرات گرامی کہ جو مال غنیمت اللہ رسول کو حاصل ہو اور مسلمان کو حاصل کریں تو اللہ کا تو مال ہے، لہذا اس میں کوئی انسان چھپانے کی کوشش نہ کرے کہ اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے، جیسے تمہیں ملا ویسے کہ ویسے اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ یہ تو اللہ سے خیانت ہے۔ اگر آپ کچھ چھپا لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے اللہ سے خیانت کی ہے۔ رسول سے خیانت کیسے ہے حضرات گرامی؟ رسول سے خیانت ایسے کہ اللہ نے رسول کو قاسم بنایا ہے، تقسیم کرنے کی ذمہ داری حضور کے پاس ہے، جس کو جتنا تقسیم فرما دیں۔ تو حضرات گرامی یہ رسول کے ساتھ خیانت کہ آپ نے اس مال میں سے کچھ چھپا لیا اور تھوڑا پیش کیا، زیادہ آپ کو ملا تھا آپ نے تھوڑا پیش کیا، یا کہا جی مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں تھا۔ اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کیا ہے کہ آپ نے وہ مال جو مسلمانوں کا حق تھا، ان کو ملنا چاہیے تھا، حضرات گرامی آپ نے اس مال کے اندر خیانت کی ہے، حق تلفی کی ہے آپ نے مسلمانوں۔ ایک صحابی حضور نے انہیں
ایک جگہ کا حکمران زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور یہ جو اس زمانے کے اندر خراج لگایا جاتا تھا یا صدقات لگائے جاتے تھے، آپ اسے آج کی زبان میں ٹیکسز کہہ لیں، ٹیکس وصول کرنے کے لیے کلیکٹر بنا کے بھیجا۔ اب یہ کلیکٹ کر کے لائے، اور لانے کے بعد کچھ مال حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا، کچھ مال اپنے پاس رکھ لیا۔ عرض کی اللہ کے رسول، یہ مال تو کلیکشن ہوئی ہے، جو ٹیکسز وصول ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ جب تحفے کی بات آتی تو بات بہت دور چلی جاتی ہے۔ سنیے گا بات کو، اور پھر دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا یہ لوگ کتنے احمق ہیں، ارے یہ اتنے ہی اگر اچھے تھے کہ انہیں لوگ تحفے دیتے، اپنے گھر میں بیٹھے پھر پتہ لگے لوگ انہیں کتنے تحفے دیتے ہیں۔ یہ تحفہ ملا ہے، کسی نسبت سے ملا ہے، کسی حوالے سے ملا ہے، لہذا یہ سرکاری مال ہے، کسی کا ذاتی مال نہیں ہے۔ جیسے ہمارے حکمران لوٹتے ہیں، ہمیں تحفے ملے ہیں، ہمیں فلاں ملا ہے، تو حضرات گرامی یہ منصب کا نتیجہ ہے کہ آپ کو چیزیں ملی ہیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے ان میں خیانت نہ کریں، اس مال کو، اس تحفے کو آپ سرکاری مال کا حصہ بنائیں، اور قومی امانت سمجھ کے قومی خزانے میں اس کو جمع کریں، اور پھر مفاد عامہ کے تحت جہاں خرچ کرنا بنتا ہے اس کو خرچ کیا جائے۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، اس کے رسول سے بھی خیانت نہ کرو، اور آپس میں بھی خیانت نہ کرو۔ حضرات گرامی مضمون خاصا طویل ہے اور بہت سی یہ باتیں چاہتا ہے۔ آج کی گفتگو کے اندر آپ اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ بددیانتی اور خیانت یہ بدترین عمل ہے جو ایک مومن کو کبھی بھی زیب نہیں دیتا، نہ مسلمان کے شایان نشان ہے۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے ہم امانت میں خیانت سے باز رہیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور اللہ کریم ہماری آخرت کو بہتر بنا دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔